شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹھ کلاس، اس وقت ہم اسلامیات کا پیج نمبر 34 پڑھ رہے ہیں، لیکچر نمبر 15 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے انداز تربیت و تبلیغ۔ انداز تربیت و تبلیغ میں جو لفظ تبلیغ ہے، اس کا معنی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تبلیغ کا کیا معنی ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ پہنچا دینا۔ اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دینا۔ اسی کا ایک اور ہماری لفظ نصیحت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحت، دین نصیحت ہے۔ اور نصیحت کا جو ہے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ تو اس نصیحت کا جو دائرہ ہے نا، یہ تمام انسانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے حلقے میں یہ قرآن سنایا جائے گا، یہ نصیحت سنائی جائے گی، اور جب غیر مسلم آ جائیں تو انہیں نہیں سنایا جائے گا، یہ تو ان کا کلام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ساروں تک پہنچانا ہے اور ساروں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر ایک ظاہرہ انسان اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی توفیق کے مطابق، جتنی اللہ تعالیٰ سے توفیق بخشتا ہے یا جتنی وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہے، اس کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرخواہی کا آپ دیکھیں انتہا کیا ہے کہ آپ نے خود تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں جھیلیں، اور کس لیے جھیلیں؟ کہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اس وقت جو لوگ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے نا، تو شرک تو ناقابل معافی جرم ہے، تو ظاہر ہے وہ آگ ان کا مقدر تھی، لیکن نبی پاک نے انہیں اس سے بچایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بصیرت معلم دو احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی رحمت جو ہے نا، یہ بڑی فخر سے فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر استاد کا ایک کام کیا ہے؟ بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا۔ اب تعلیم تو ہم ویسے بھی حاصل کر لیتے ہیں، گھر بیٹھے کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن استاد اور طالب علم کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق کی تکمیل، بہتر اخلاق، جسے ہم کہتے ہیں گرومنگ، کہ بچہ جو ہے ہم اچھے اسکول میں اچھے استاد کے پاس اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اس کی گرومنگ ہو۔ اب نبی رحمت کا انداز کیا تھا تبلیغ کا؟ اس میں حکیمانہ ٹچ تھا نا، بلکہ پورے کی پوری حکمت کا خیال کرتے تھے۔ تو ایک ذرا تھوڑی سی ایک پکچر ذہن میں لائیں نا، تصور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے آس پاس جمع ہیں، ایک محفل جمی ہوئی ہے، سب بڑے غور سے نبی پاک کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو؟ اب سارے ہمتن گوش ہیں، غور سے سن رہے ہیں، اب یہ کون سی بات ہے؟ تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ اب یہ سوال ہے، آپ خاموش ہوئے اس کے بعد۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ یعنی صحابہ کرام جواب دیتے تھے نا، تو جب آپ صحابہ کرام کو بات جواب سمجھ نہیں آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں ایک واضح سی چیز تھی، آپ نے کہا اس کے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب دیکھیں 5 مرتبہ انسان جب وضو کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے، خلوص سے، اور نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، ایک تو آپ اس میں دونوں چیزیں دیکھ لیں۔ اگر آپ میل کچیل کی بات کریں تب بھی اس کے جسم پر نہیں رہے گا، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پاؤں دھونا، کونیاں دھونا، سارے، ناک میں پانی ڈالنا، کان میں جو ہے وہ مسح کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ ہے اور اس میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے ساتھ وہ دعا مانگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو دونوں جو ہے حالتوں میں ایک تو اس کے ظاہری صفائی بھی ہو گئی اور باطنی صفائی بھی ہوگی کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ اس طرح سے نبی پاک نے اتنے حکمت سے یہ تعلیم دی۔